اچھا اس کے حل کی طرف ہم آتے ہیں جی. اس کا جو ٹریگرز ہیں نا جو تیزابیت بڑھنے کے، وہ اگر آپ کے ناظرین نوٹ کر لیں اور ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں تو وہ تیزابیت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں ہر مریض کو کہتا ہوں کہ اپنی نیند پوری کریں. جب نیند پوری ہوتی ہے تو معدہ بڑا پرسکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کھانے کو ہضم اچھے طریقے سے کرتا ہے، قدرتی طریقے سے کرتا ہے، اور وہ تو سب سے بڑی بہترین چیز ہے. اچھا اس کا جو سب سے پہلا ٹریگر ہے نا معدہ خراب ہونے کا، وہ ہے پین کلرز. ٹھیک ہے. پین کلرز کا بے تحاشا استعمال. ہمارے ہاں سیلف میڈیکیشن میں بھی پین کلر کا استعمال ہو رہا ہے، عطائی ڈاکٹرز بھی پین کلر کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو جعلی فارمیسی والے فارماسسٹ جو بنے ہوئے. اچھا ہم جعلی ان کو نہیں کہہ سکتے، ان کے پاس لائسنس تو اصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پین کلر کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ اوائڈ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ تیزابیت سے چھٹکارا ملے گا. اس کا دوسرا بڑا ٹریگر وہی ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا، ہماری فوڈ ہیبٹس. ٹھیک ہے. ہم جو جتنا زیادہ مرچ مسالے والا مرغن غذاؤں اس کو اوائڈ کریں تو وہ تیزابیت سے بچ سکتے ہیں. اوکے. اچھا ڈی ہائیڈریشن اس کا بہت بڑا ٹریگر ہے. اچھا اس موسم میں تو ڈی ہائیڈریشن ہونا بڑا عام سا بات ہے. اچھا ڈی ہائیڈریشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے لوگ سادہ پانی پیتے ہیں جی، اور گلاسوں کا گلاس پیتے ہیں. ٹھیک ہے. سادہ پانی پینا بھی الٹا بیمار کرتا ہے. اچھا سادہ پانی پینا کا مطلب ہے کہ جو آپ کے باڈی میں پہلے سے موجود منرلز ہیں اور جو آپ کے نمکیات ہیں وہ بھی ساتھ وہ پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور ٹھنڈا پانی پینا بہت خطرناک ہے. تو پھر پانی کیسے پئیں سادہ نہ ہو تو؟ یہ بھی جو ہمارے دیسی طریقے ہیں، سکنجبین کا استعمال کریں، ستو کا استعمال کریں، شکر والے پانی کا استعمال کریں، سردائی کا استعمال کریں. اور ڈی ہائیڈریشن کو کور کرنے کے لیے دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ پانی پئیں، تربوز کھائیں، خربوزے کھائیں، مطلب اس کے اندر بھی تو پانی جا رہا ہے اور وہ رچ سورس ہوتا ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں لیں جس سے آپ غذا کا کام بھی لے رہے ہیں، دوا کا کام بھی لے رہے ہیں، وہ آپ کا علاج بھی ہے. وہ بڑا بہترین ہے. میں تربوز پر ایک الگ سے پروگرام کروں گا. اچھا تیزابیت کا جو ایک اور بڑا ٹریگر ہے وہ سٹریس ہے. ٹھیک ہے. جتنا سٹریس بڑھتا جائے گا اتنی تیزابیت بڑھتی جائے گی باڈی میں. ٹھیک ہے. اگر تیزابیت کو آپ نے ریگولیٹ رکھنا ہے، جتنی باڈی میں چاہیے تیزاب اتنا ہی رکھنا ہے، تو سٹریس کو مینیج کریں. ٹھیک ہے. اچھا جو اسموکنگ ہے، چائے کا بے تحاشا استعمال ہے، کافی کا بے تحاشا استعمال ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تیزابیت کو بڑھاتا ہے. اوکے. اچھا جو تیزاب جتنا چاہیے ہمیں اور وہ نہیں ملتا باڈی کو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو تیزاب نہیں چاہیے اور وہ باڈی کو ملنا شروع ہو جائے تو تیزابیت بڑھائے گا. جی ٹھیک ہے. چائے تو ہم نے ایک عجیب مشروب اپنے اوپر نافذ کر لیا. مطلب کہیں جائیں تو چائے، کوئی ہمارے ہاں آیا ہے تو چائے، کھانا کھایا ہے تو چائے، اداس ہے تو چائے، خوش ہے تو چائے. تو تیزابیت نے تو پھر کنٹرول نہیں ہونا نا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اسموکنگ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا ٹریگر ہے. اچھا خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کی جو ہے تیزابیت، ان کی ایسیڈیٹی ایک خاص حد تک مینیج نہیں ہو پاتی، بڑھ جاتی ہے. اچھا جو اس کو کنٹرول نہیں کرتی ڈلیوری کے بعد بھی تو وہ پھر مستقل گرڈ کے شکار ہو جاتی ہیں. ان کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی تیزابیت پر دھیان دیں، تو اس سے وہ تھکاوٹ سے بھی بچی رہیں گی. یہ تو تھے اس میں ایک فوڈ ہیبٹ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. یہ تو تھے ٹریگرز جن کو اوائڈ کر کے تیزابیت سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو اس کے ہم حل کی طرف آئے، میں پہلے آپ کے ناظرین کو نا ایک انسٹنٹ حل بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ رات کا ٹائم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان ٹریگرز کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس اینٹاسڈ کے علاوہ، پین کلر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے. اگر تیزابیت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ فوری کر کے تو تیزابیت کو روک سکتے ہیں، بعد میں اس کا علاج کروا لیں. ٹھیک ہے جی. چھوٹا سا ایک گھونٹ دودھ کا لے لیں، ٹھنڈے دودھ کا. ٹھیک ہے. تو تیزابیت کنٹرول ہو جاتی ہے. جی بالکل. کیلا کھا لیں، تیزابیت کنٹرول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سیب کے 1-2 بائٹ لے لیں، تیزابیت کنٹرول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اینٹاسڈ ہی لینا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے میپرازول، اربوں روپے کا بکا ہے میپرازول. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہ ضروری نہیں کہ آپ نے وہی لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ناریل پانی بڑا زبردست ہے.
اچھا ٹھیک ہے. چند گھونٹ. ابھی ہم جس ریجن میں یہاں پہ ناریل پانی تازہ نہیں ملتا زیادہ, لیکن اب بہت سارے مارٹس میں ناریل ملنا شروع ہو گئے جی جی اور پیک بھی ملتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے. جن ایریاز میں ملتا ہے وہاں پر ان پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے. سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے. تو اس سے بہت جلدی کنٹرول ہو جاتی ہے. اور حکمت میں کوئی دعا بھی ہے, کوئی عام آدمی کوئی پنساری سے لے کے علاج کر سکتا ہے؟ تیزابیت کو مستقل کنٹرول رکھنے کے لیے صفوف ایک میں بتا دیتا ہوں آج آپ کے نظر. جی پلیز. وہ صبح, دوپہر اور شام کو کھانا کھانے کے سے پہلے لے لیں. جی ٹھیک ہے. وہ آپ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ میپرازول کے اور ان کیپسولز کے خلاف بات کرتے ہیں, تو اس کا متبادل بھی تو دینا, یاد ہوگا آپ نے. میں وہی تو آج وہ متبادل آن ایئر آپ کو, آپ کے سارے ناظرین کو پلیز آپ کو مدد اس لیے. پہلے جو پیشنٹ تیزابیت کے ہیں, جی جی, تیزابیت کسی بھی قسم کی ہے, کھانا کھانے سے پہلے ہوتی ہے, کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہے, یا وہ گرڈ کے پیشنٹ ہے یا بدہضمی کے پیشنٹ ہیں, کھانا کھانے کے بعد متلی ہوتی ہے, کبھی ان کو دست لگ جاتے ہیں, کبھی ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے, یہ سب وہ سب میں کام کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا صفوف کیا ہے؟ اور ہر عمر کا لے سکتا ہے, کیونکہ ٹین ایجرز کو بھی یہ بہت مسئلہ ہے. ہاں جی کہ میدا ان کا بیلنس نہیں رہتا, یا لوز موشن رہتے ہیں یا قبض رہتی ہے. اچھا ان کے لیے بھی یہ, اور یہ دماغ کو بھی ریلیکس کرتا ہے. جی سر پلیز. صفوف ہے جی, آملہ, دھنیا خشک اور سونف, یہ لینی ہے ہم وزن. مطلب اگر 100 گرام لے لیا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر 25 گرام جو ہے نا چھوٹی الائچی ڈالنی ہے. سمپل, یہ 4 اجزاء ہیں صرف. اچھا ان کو پیسنے کا طریقہ سمجھ لیں. 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر جو آپ اجزاء لیں وہ کریانہ سے نہ لیں, وہ ہربل سٹور سے لیں, ادویاتی خواص کے ملیں گے, معیاری ملیں گے ذرا. اور دوسرا, پیستے وقت پنساری کو, ہربل سٹور والے کو بھی بتائیے, یا آپ نے اگر گھر میں پیسنا ہے تو ایک مرتبہ مشین زور سے نہیں چلا دینی, اس سے اجزاء بہت زیادہ گرم ہو کے ضائع ہو جاتے ہیں جو ان کی قیمتیں. اس کو آہستہ آہستہ رکھنا ہے, چلانا ہے, روکنا ہے, چلانا ہے, روکنا ہے. ایک صفوف بن جائے گا. یہ چھوٹی چائے کی چمچ, ایک بالغ مرد نے, عورت نے, بزرگ نے چھوٹی چائے کی چمچ کھانا کھانے سے 15 سے 20 منٹ پہلے لینی ہے, سادے پانی کے ساتھ, تھوڑے پانی کے ساتھ. اور اگر آپ کو متلی اور قے کا معاملہ ہے, کھانا کھانے کے بعد کھانا ہضم نہیں ہوتا, تو یہ کھانا کھانے کے بعد لینی ہے. جی ٹھیک ہے. یقین کریں بالکل بھلے چنگے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک کہوا ہے سادہ سا, ٹھیک ہے, چائے کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. دودھ والی چائے جو ہوتی ہے کالی, اس کو اوائڈ کریں. کھانا کھانے کے بعد تو بالکل مت پیئیں. جی ٹھیک ہے. وہ سادہ سا ایک کہوا ہے, وہ روٹین بنا لیں. جی وہ ہے جی پودینہ. جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا معاملہ رہتا ہے تو وہ کبھی کبھار اس کے اندر سنا مکی کے 1-2 پتے ڈال لیں. ٹھیک ہے. سنا مکی کے پتے ڈالتے وقت احتیاط کریں کہ اس کے اندر 7 تنکے یا ڈنڈی نہ آئے. جی ٹھیک. وہ پودینے کے 10-15 پتے, 2-3 سنا مکی کے پتے جو کانسٹیپیشن والے ہیں, اور اس کے اندر سونف ڈالنی ہے چھوٹی چائے کی چمچ کے برابر. اچھا ڈائبٹک نہیں ہے تو گڑ, چینی یا شکر اسی کے اندر شامل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ اس کے اندر شامل کر کے پکانے کی ایک حکمت ہے. جی ٹھیک. بعد میں ایڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو چولہے سے اتارنے کے بعد, اچھا 1.5 کپ پانی لیں اور اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. چولہے سے اتارنے کے بعد اس کے اندر صرف کالا نمک ایڈ کرنا ہے, بالکل 1 چٹکی. اور یہ کھانا کھانے کے بعد آپ یہ کہوا سٹارٹ کریں, صبح, دوپہر اور شام, تینوں کھانوں کے بعد. نہ آپ کو چائے کی کریونگ ہوگی, نہ کھٹی ڈکاریں آئیں گی, نہ بدہضمی ہوگی, نہ کانسٹیپیشن ہوگا, نہ ڈائریا والا معاملہ ہوگا, نہ تیزابیت نام کی چیز ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ.